گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ عائشہ اپنے دو بچوں علی اور ماہین کے ساتھ گاؤں اپنی خالہ کے گھر جا رہی تھی۔ دونوں بچے بہت خوش تھے کیونکہ خالہ کی پرانی حویلی میں کھیلنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ علی نے کہا، امی، خالہ تو ہر سال ہمیں بار بار فون کر کے بلاتی ہیں، لیکن اس بار انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا، ایسا کیوں؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، خالہ شاید مصروف ہوگی، تم دیکھنا، ہم پہنچیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا لیکن باہر سے تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ عائشہ نے دستک دی۔ کافی دیر کے بعد خالہ باہر آئی۔ ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے اجنبیت، اداسی چھا گئی۔ خالہ بولی، تم لوگ اچانک یہاں کیوں آ گئے؟ اندر آ جاؤ لیکن شور نہ مچانا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ عائشہ نے پہلی بار کبھی اپنی خالہ کو اتنا سرد مزاج نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے اندر کا ماحول عجیب سا تھا، ہر جگہ جالے اور دھول جمی ہوئی تھی۔ خالہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ علی اور ماہین کھیلتے کھیلتے اچانک زور سے چیخ پڑے۔ عائشہ دوڑی تو دیکھا کہ ماہین زمین پر گری ہوئی ہے اور علی خوف سے کانپ رہا ہے۔ علی روحان سا ہو کر بولا، امی، ہم گیند لینے خالہ کے کمرے میں گئے تھے، وہاں اندھیرا تھا، جیسے ہی لائٹ جلائی خالہ نظر نہیں آئی بلکہ ایک ڈراؤنی سی عورت الٹی چھت پر لٹکی ہوئی تھی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عائشہ نے فوراً دونوں بچوں کو پڑوسن میں اپنی دوست سعدیہ کے گھر چھوڑ دیا اور سارا ماجرا اسے بتایا۔ سعدیہ اور اس کا شوہر فوراً ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ سعدیہ کے شوہر نے کہا، ہمیں سیدھا سامنے سے نہیں جانا چاہیے، حویلی کے پچھلے حصے سے اندر چلتے ہیں تاکہ اس کو خبر نہ ہو۔ تینوں لوگ آہستہ آہستہ خالہ کے کمرے کے قریب پہنچے۔ اندر سے دو آوازیں آ رہی تھی، ایک خالہ کی جو رو رہی تھی اور دوسری خرکت جو کہہ رہی تھی، اس رات کے بعد یہ جسم میرا ہوگا، پھر کوئی مجھے روک نہیں سکے گا۔ خالہ گڑ گڑا رہی تھی، مجھے کچھ بھی کر لو مگر میرے بھانجے بھانجی کو نقصان مت پہنچانا۔ یہ سن کر عائشہ برداشت نہ کر سکی اور دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں خالہ کے ساتھ وہی ڈراؤنی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ وہ غصے سے چیخی، کمزور انسانوں، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہوا میں ہاتھ لہرائی اور عائشہ زور سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ لیکن اسی وقت سعدیہ کا شوہر اندر کود آیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی تھی۔ وہ پوری قوت سے اس عورت پر وار کرنے لگا۔ عورت نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ ایک سیاہ دھوئیں کے بادل میں بدل کر کمرے سے غائب ہو گئی۔ خالہ ہانپتی کانپتی زمین پر گر گئی۔ عائشہ نے انہیں سہارا دیا۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ بدو پچھلے کئی مہینوں سے میرا پیچھا کر رہی تھی، میں تمہیں بلا بھی نہیں سکی کیونکہ ڈر تھا کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، خالہ، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ساتھ ہیں۔ علی اور ماہین جب دوبارہ خالہ سے ملے تو ان کے چہرے پر پھر سے وہی پیار بھری مسکراہٹ واپس آ گئی۔ پرانی حویلی کا سایہ ٹوٹ چکا تھا اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔